ایک دن میں نے چچا سے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا پہلے قاضی راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چچا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا۔ رات کے 10 بجے میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے جیسے ہی مجھے اپنے قاضی دکھایا تو میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا نام شبنم ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے چچا افضل میرے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین نقش بھی بہت اچھے ہیں۔ میری خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز ہے۔ میری امی ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی اور میرے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میرے چچا اس وقت باہر ہوتے تھے اور جب انہوں نے یہ خبر سنی تو مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے بہت افسوس ہوا اور یہ سنتے ہی وہ میری خاطر باہر سے واپس پاکستان آ گئے تھے۔ ان کا نام افضل ہے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے پاکستان آ کر میری وجہ سے ایک اچھا گھر خریدا۔ ان کی بیوی یعنی میری چچی اس بات سے بہت جل بن گئی تھی کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میں اپنے چچا کی وجہ سے اس گھر میں بہت خوش رہتی تھی۔ میں نے کوئی چیز بھی لینی ہوتی تھی تو اپنے چچا سے کہتی تھی، وہ مجھے ویسی چیز لے کر دیتے تھے۔ میں ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری ان کی بیٹی سے بھی کافی بنتی تھی۔ اس کا نام شگفتہ تھا اور میں رات کو اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہم لوگ اکٹھے کھیلتے تھے اور پڑھتے بھی اکٹھے تھے۔ میرے چچا جتنا اس سے پیار کرتے تھے مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے اور میری چچی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے چچا باہر جاتے تھے تو وہ مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیتی تھی اور میری خوب پٹائی کرتی تھی، اور جیسے ہی چچا واپس آتے تھے تو وہ بالکل نرم پڑ جاتی تھی۔ میرے چچا مجھے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ میری چچی نے منع کیا تھا کہ اگر میں نے چچا کے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ مجھے اور بھی مارے گی۔ اس وجہ سے میں اپنے چچا کے سامنے بالکل اچھی دکھتی تھی جسے مجھے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور میری چچی مجھ پر مستقل مار کٹائی کرتی رہتی تھی۔ میں اس بات سے تنگ آ گئی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مجھے اپنے چچا کو بتانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ کیسے چچی نے مجھ پر مارا ہے، تو وہ شاک ہو گئے تھے۔ میری چچی نے جب یہ دیکھا کہ میرے چچا ان پر میری وجہ سے چلا رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر میکے جانے لگی تھی اور اپنے ساتھ شگفتہ کو بھی لے کر گئی تھی۔ اب گھر میں اور میرے چچا ہی بچے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی کہ میری وجہ سے میری چچا چچی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا اور میں رونے لگی تھی، پر چچا نے مجھے چپ کروایا کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کریں گے اور مجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنے چچا کا خیال رکھتی تھی اور ان کی ضرورت کے کھانے بھی بنایا کرتی تھی۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے چچا بھی خوش ہونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں اس طرح کام کرتی رہی تو انہیں اپنی بیوی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور بہت آزاد پھر رہی تھی کیونکہ میرے چچا روم میں کم ہی آتے تھے۔ اس دن وہ اچانک سے روم میں آ گئے تھے اور مجھے اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں بھی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں چچا کو کیا ہو گیا ہے، پر میں نے ہمت سے کام لیا اور ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مچھلی لائے ہیں اس لیے میں کھانے کے لیے آ جاؤں۔ میں بھی ان کی بات مان گئی اور باہر آ گئی۔ میرے چچا مجھے سمجھ گئے تھے کہ وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ان کی بیٹیوں کی طرح ہوں، اس لیے میں اتنی نروس نہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی، پر میری چچا کی نیت بدل گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ مجھے یہ سب تب محسوس ہوا جب میں نے اپنے چچا سے چاکلیٹ کی فرمائش کی تھی۔ میرے چچا نے میری فرمائش سنی تو پہلے مسکرانے لگے کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ چاکلیٹ ایک ہی شرط پر ملے گی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ کیا شرط ہے۔ جب بھی میں ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کیا شرط ہے تو چچا کہنے لگے کہ وہ شرط میں ویسے بھی پوری کر سکتی ہوں۔ اس پر میں بھی اور شاک ہو گئی تھی، اور جب چچا نے وہ شرط بتائی تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے کس کرنے کو کہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ چچا مجھ سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد چچا نے مجھے بہت زیادہ چاکلیٹ دی تھی۔ میں گھر پر بہت اداس ہوتی تھی اور رات کو بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے،
اس وجہ سے وہ چچی اور شگفتہ کو واپس لے آئے تو میرے چچا کہنے لگے کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے ہی واپس آئیں گی، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میں ان کے ساتھ ان کے روم میں سو جاؤں۔ میں یہ بات سنی تو وہ شاک ہو گئی تھی، لیکن اپنے چچا کو کہنے لگی تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور مجھے اب اپنے چچا سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے تھے اور میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ مجھے میری دوست کے گھر جانا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے چچا سے اجازت لینی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، اس لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے، لیکن وہ کہنے لگے تھے کہ ان کی اجازت سے پہلے اب مجھے قاضی کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں شاک ہو گئی تھی کہ قاضی کون ہے؟ میں نے اپنے چچا سے پوچھا قاضی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ قاضی اس کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی، میں بھی قاضی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ میں قاضی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تھے کہ میں رات کے 10 بجے ان کے پاس چلی جاؤں گی تو وہ مجھے قاضی سے ملوائیں گی۔ میں بھی ان کی بات مان چکی تھی۔ اب وہ کہنے لگے تھے کہ میں قاضی کو راضی بھی کرنا ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں راضی کیسے کروں گی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ مجھے طریقہ بتائیں گے۔ میں تیار ہو گئی تھی اور رات کے 10 بجے ان کے روم میں چلی گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا تو وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے قاضی دکھایا تو میں شاک ہو گئی تھی کہ وہ یہ قاضی ہے۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ چچا مجھ سے کہنے لگے کہ شرمانے والی بات نہیں ہے، اور اب مجھے قاضی کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں ڈر گئی کہ اب کیا کروں۔ میرے چچا نے مجھے اتنا عجیب طریقہ بتایا تھا، میں چاہ کر بھی اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی اور واپس جانے لگی تھی، لیکن وہ مجھے واسطہ دینے لگے تھے کہ مجھ سے یہ سب کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی مانیں گے یا نہیں تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں شاک ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی اور میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ میں تیار ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ دینے لگی تھی۔ میں نے ان کا کام کیا اور جیسا وہ کہتے تھے میں بالکل ویسا ہی کرتی تھی، اور وہ رات میرے لیے بہت درد بھری تھی۔ مجھے اپنے امی ابو کی بہت یاد آئی تھی۔ میں کچھ دیر بعد ہی دور ہوئی اور واپس چلی گئی تھی۔ میرے چچا نے مجھے منع کیا کہ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کروں گی، اور وہ مجھ سے روز ہی یہ کام کرواتے تھے، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دے دیتے تھے۔ میں بھی ان کی دھمکی سے ڈر جاتی تھی۔ اب میں دعا کرتی تھی کہ جلد ہی میری چچی واپس آ جائے اور میں اس سے بچ جاؤں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری یہ دعا قبول ہو گئی تھی تو میری چچی واپس آ گئی تھی۔ اب میرے چچا مجھ سے کبھی بھی نہیں بلاتے تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر میں ان کے گھر سے دور چلی جاؤں گی۔